صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربی زدنی علما۔ مائی نیم از پروفیسر محمد طاہر۔ الحمدللہ بیٹا آپ کی خدمت میں پھر میں حاضر۔ ہم میتھمیٹکس کے ساتھ ساتھ اسلامیات القرآن کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس میں سے ہم لانگ کوشچن لاسٹ ٹائم ہم نے ایک پارٹ ڈسکس کیا تھا، اس کا آج سیکنڈ لیکچر میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں۔ کلاس نام ترجمہ القرآن مجید سورۃ طٰہٰ، اور اس کا مرکزی مضمون آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں۔ اس میں میں پوائنٹ بتاؤں گا، آپ کے لانگ کلیئر ہو جائیں گے بیٹا، اور ایم سی کیوز بھی اور شارٹ کوشچن بھی۔ چلتا ہوں اپنے لیکچر کی طرف۔ میرے پاس سب سے پہلے اگر آپ نے لانگ کوشچن میں پچھلے لیکچر آپ دیکھیں، وہ بھی آپ کا کلیئر ہو جائے گا شارٹ لانگ کے حوالے سے، اور ایم سی کیوز، اور یہ لیکچر میں بھی آپ کے 3 پورشن کلیئر، شارٹ لانگ اینڈ ایم سی کیوز آپ کے کلیئر۔ اب اس میں موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے 3 مراحل بیان کیجیے گا، تو اس میں جو ہیڈنگ دیں گے 3 مراحل، ٹھیک ہے، آپ نے ہیڈنگ دینی ہے۔ اب میں نے بتایا تھا کہ کل 8 رکوع ہیں، 8 رکوع میں سے 5 یہ رکوع ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ باقی 3 جو ہیں وہ آخرت، توحید اور رسالت پر اس پہ بات کی گئی ہے۔ تو اس میں جو 3 مراحل ہے، اس میں پہلا مراحل ہے پیدائش سے لے کر مدین ہجرت تک ایک، دوسرا جو ہے مدین سے لے کر سرائے سینہ ہجرت تک، اور تھرڈ جو ہے سرائے سینہ ہجرت سے لے کر وفات تک کا ذکر اس میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ تفسیر کی بکس میں بھی ایسے ہی اس کا بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں سیکنڈ پیراگراف پہ چلتا ہوں۔ اس میں جو آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، 3 رکوع جو میں نے بتا دی آپ کو، ہیڈنگ دینی ہے توحید، رسالت اور آخرت کا بیان۔ یہ ہیڈنگ دینے کے بعد آپ لکھ رہے ہیں اس میں 8 رکوع ہیں، جس میں 3 رکوع، آخر جو 3 رکوع ہیں اس میں یہ تینوں توحید، رسالت اور توحید آخرت پر کیا دیا گیا ہے، بیان فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں اس پوائنٹ میں کہ اللہ رب العزت نے عظیم قدرتوں اور صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس 3 جو آیات ہیں لاسٹ، اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات، یعنی کہ اس میں ہیڈنگ جو صفات، اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں اور صفات کا ذکر کیا گیا۔ پھر آگے آپ نیکسٹ ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں مختصر تذکرہ۔ اس میں آدم علیہ السلام کا جو مختصر تھا وہ تذکرہ کیا گیا، اور لاسٹ ہیڈنگ ہے نافرمانوں کے برے انجام۔ تو اس میں جو نافرمانی کرتے تھے، آخری جو 3 آیات، اس میں نافرمانوں کے بارے میں بھی انجام کا ذکر بھی اس میں فرمایا گیا۔ اب آگے تیسرا اور آخری پیراگراف، اس میں جو ہیڈنگ بنے گی اللہ تعالیٰ کیا قانون۔ اس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی قوم کا ہو، اس کے کفر اور انکار پر نہیں فوراً پکڑا جاتا، بلکہ اسے مہلت دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ پاک جو ہے انسان کو پکڑتے اس ٹائم نہیں ہے جب وہ غلطی کر لیتا ہے، لیکن انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ جو ہے کچی پین سے لکھ لیا جائے، اور یہ جب توبہ کرے گا تو مٹا دیا جائے، اور جب انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ پکی پین سے لکھ لو، تو اس نے نیکی کی ہے، یعنی گناہوں پہ اللہ پاک مہلت دے دیتے ہیں اور نیکی پہ فوراً اللہ پاک لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں بندہ گناہ سے معافی مانگ لی تو میں اس کو معاف کر دوں، اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر آگے ہے حق والوں کو صبر کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو ہیڈنگ ہے دین کی دعوت، تو جو انبیاء کرام ہیں ان کا شیوا، ان کا کام یہی تھا کہ وہ لوگ ان کو ماننے نہ ماننے، ان کو جو بھی کہیں، برا بھلا کہیں یا پتھر ماریں، پھر بھی وہ اپنے حق کی دین اور کی دعوت دینے سے وہ باز نہیں آتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے۔ پھر آگے حق کا انکار کرنے والوں کے مقابلے میں جلد بازی اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، یعنی کہ ہیڈنگ یہ بنانا جلد بازی اور بے صبری۔ اس میں جلد بازی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، انسان کو کوشش کرنی چاہیے جو اللہ نے اپنے کام لگائے ہوئے ہیں، اپنے احکامات لوگوں تک پہنچانے کے لیے، تو یہ بھی اس کی تاکید کی گئی ہے، یہ بھی اس آیات کے اندر آپ کو ملے گا۔ یہ چھوٹا سا لیکچر تھا انشاءاللہ ترجمہ القرآن کا، ہم لیکچر ڈسکشن کرتے چلے جا رہے ہیں آپ سے، جتنے بھی ہیں لیکچرز، یعنی کہ ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ڈسکس کر رہے ہیں، اور ساتھ میں اس کی تفسیر بھی ہم بتا رہے ہیں آپ کو۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے لیکچر بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو ہمیں اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔